بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سردار اویس اشرف خان آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ فیس بک اور یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ اسلام آباد سے ایک بڑی افسوسناک خبر جو گزشتہ دنوں میں سننے کو ملی وہ تھی راجہ وقار ممتاز کے حوالے سے۔ راجہ وقار ممتاز پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق امیدوار حلقہ N53 تھے۔ اب تو چونکہ حلقہ بندیاں تبدیل ہوئی ہیں، لیکن اس مرتبہ بھی انہوں نے اسی حلقے سے ایک دفعہ پھر الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ کیا۔ راجہ وقار ممتاز کی خبر جب میں یہاں پہ چونکہ جاپان میں ہوں، اور مجھے الصبح جب یہ خبر سنائی دی تو آپ یقین مانیں کہ میرے اوپر ایک افسردگی چھا گئی، چونکہ راجہ وقار ممتاز سے میرا 2 دہائیوں سے زیادہ کا تعلق تھا۔ تو راجہ وقار ممتاز کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو راجہ وقار ممتاز میں بہت ساری خوبیاں تھیں۔ ان کے ناقدین بھی ان کے اوپر جب بات کرتے ہیں تو وہ ایک جو سب سے جو ان میں ممتاز جو چیز ہمیں انہیں کرتی تھی، جو ان کے نام کے ساتھ ممتاز تھا، گو کہ ان کے والد صاحب راجہ ممتاز تھے، لیکن ان کو جو چیز ممتاز کرتی تھی وہ ڈیفینیٹلی ان کے والد صاحب کا ایک سیاسی کیریئر تھا، وہ بھی تھا، لیکن ان کی اپنی ذاتی جو ایفرٹ تھی۔ اب آپ یوں کہیں نا کہ جیسے انہوں نے میاں نواز شریف کے ساتھ جو کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے جیسے وہ چلے، ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کا شخص جو ہے وہ یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے جو انہوں نے دی۔ اگر راجہ وقار ممتاز کے حوالے سے ہم یہ بات کریں کہ انہوں نے پارٹی کے ساتھ جو ایفا اور محبت نبھائی، وہ پارٹی نے انہیں وہ محبت اور وہ کریڈٹ یا وہ ریوارڈ اور وہ ریٹرن نہیں دیا۔ اس کی وجہ کہ ایک مرتبہ جب راجہ وقار ممتاز کو قومی اسمبلی کے اس حلقے سے الیکشن کے لیے نیشنل اسمبلی کے لیے ٹکٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا مسلم لیگ نون کی طرف، تو اس وقت فضا جو تھی وہ مسلم لیگ نون کے حق میں نہیں تھی، اب بھی نہیں تھی، لیکن بہرحال چونکہ راجہ وقار ممتاز کے حوالے سے جو اگر ان کا ہم سیاسی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو وہ چونکہ ان کے والد صاحب چیئرمین یونین کونسل پھلگراں رہے، اور ان کا سیاست میں ایک نام ہونے کے ساتھ ساتھ چونکہ پھلگراں جو ہے یونین کونسل پھلگراں جو ہے وہ اسلام آباد کی آپ یوں کہہ لیں کہ حلقہ بندی کے اندر سب سے اہم ترین یونین کونسل ہے، جس سے رزلٹ جو ہے وہ ان کے اوپر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اور یہ جو حلقہ ہمارا اس وقت کا جو قومی اسمبلی کا ہے، اس میں دیہی اور سٹی ایریا ملا کے اس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ اگر کوئی ووٹ میٹر کرتا ہے تو وہ دیہی ایریا کا کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں نا یہاں سے لے کے چلیں، اگر آپ اب تو حلقہ بندیاں چونکہ تبدیل ہوئی ہیں اور جو چرا اور تمیر ہے وہ اس سائڈ پہ چلا گیا ہے، لیکن اگر ہم بات کریں اس سائڈ کے ایریے کی تو G6 G7 اور بارکو، بنی گالا، سنجالیاں، بری مام ہے، شاہپور، اور اسی طرح پھلگراں، پنڈ بیگوال، میرا بیگوال، سنجالیاں کے ساتھ موڑا نور، بنی گالا، شہزاد ٹاؤن سے ملک جتنا بھی علاقہ ہے، یہ سارا جو ہے، اور پھر آگے جب یہ اس کا سٹی ایریا آ جاتا ہے اسلام آباد کا، تو بہت بڑا میٹر کرتا ہے یونین کونسل پھلگراں کا جو رزلٹ ہے۔ چونکہ وقار ممتاز جو تھے وہ یونین کونسل کا الیکشن آلریڈی بطور چیئرمین انہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا اور انہوں نے ون کیا تھا، تو اس وننگ کے بعد پھر ان کو مسلم لیگ نون نے ان کی اپنی پارٹی ایفیلیشن اور ان کی ایفرٹس کو دیکھتے ہوئے ان کو پھر جو ٹکٹ تھا قومی اسمبلی کا وہ جاری کیا۔ اب راجہ وقار ممتاز جیسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو کم عرصے کے اندر اتنا نمایاں مقام جو ہے وہ پبلک کے اندر بھی اور پارٹی کے اندر بھی بنا لیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جہاں پہ بڑے بڑے گرو ہوں، حاجی نواز کھوکھر ہو، جہاں پہ نیّر حسین بخاری ہوں، جہاں پہ اس طرح کے یوں کہہ لیں کہ پلرز ہوں سیاست کے، تو وہاں پہ راجہ وقار ممتاز کی گنجائش بننا تھوڑا سا مشکل تھا۔ اور اس کے بعد جہاں پہ طارق فضل چودھری ہوں، اور طارق فضل چودھری وہ جو نواز شریف کے بالکل قریب ترین لوگوں میں سے جن کا شمار ہو، تو وہاں پہ وقار ممتاز کا سپیس بنانا انتہائی مشکل تھا، ناممکن سی بات تھی، لیکن اس کی پارٹی ورکنگ اور ایفیلیشن نے وہ کر دکھایا جو کہ ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اور اس لیول کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر وقار ممتاز کو اگر آپ دیکھیں تو وقار ممتاز آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ اگر آپ تقابلی ایک جائزہ لیں تو جو اسلام آباد کی دیہی سیاست ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو نیّر حسین بخاری، راجہ پرویز، طارق فضل چودھری، ظفر علی شاہ اور دیگر، اور اگر میں نام لیں تو اور بھی بہت سارے نام ہیں جنہوں نے
اس حلقے کے اندر. اسی طرح لیکن اگر ہم کمپیریزن کریں راجہ خرم نواز اور راجہ وقار ممتاز کے اگر تقابلی جائزہ لیں تو اسی طرح جس طرح راجہ خرم نواز جو تھے وہ یونین کونسل کے الیکشن سے اوپر آئے, اسی طرح وقار ممتاز بھی جو تھے, راجہ وقار ممتاز, وہ بھی یونین کونسل کے الیکشن سے بطور چیئرمین انہوں نے کنٹیسٹ کیا اور وہ اوپر آئے. ہاں, راجہ وقار ممتاز سے جو میرا 2 دائیوں کا تعلق تھا وہ چونکہ بیسکلی تھا ایک علاقائی, لیکن چونکہ صحافتی تعلق سے شروع ہوا اور پھر چونکہ ہمارا علاقہ ایک ہونے کی وجہ سے. ہاں, وقار ممتاز کا ٹائم تو خیر ایک مقرر تھا ان کے اوپر اس سے پہلے بھی کافی سارے بیماریوں نے اٹیک کیے, لیکن یہ ہے کہ اس دفعہ کا جو اٹیک تھا وہ جان لیوا ثابت ہوا. وقار ممتاز کے اندر جو سب سے نمایاں بات تھی وہ پارٹی افیلیشن ایسی تھی کہ جب میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف اور مریم نواز پہ جو کیسز بنے ہوئے تھے اور ان کیسز کی جب وہ ان کو پٹیشن تاریخیں جب بھگتنی پڑتی تھی تو ان کی جب بھی پیشیاں ہوتی تھی تو ان پیشیوں کے اندر اسلام آباد کی سب سے بڑی اگر کوئی پاور شیئرنگ دیکھیں تو وہ راجہ وقار ممتاز تھا. اور اگر آپ فیس بک کے پیج پہ دیکھیں راجہ وقار ممتاز فورس اور راجہ وقار ممتاز کی جو ٹیم تھی, انہوں نے ایسا کام کیا کہ نواز شریف جو لاہور سے آتے تھے, اب لاہور سے تو بندے نہیں آ سکتے تھے, بندوں نے تو اسلام آباد سے آنا تھا, تو اس پوری پاور شیئرنگ کے اندر, نیب کی پیشیوں کے اندر, اسلام آباد کی تمام کورٹس کے اندر پولیس سے نبرد آزما ہونے والا صرف ایک ہی بندہ تھا اور اس کا نام تھا راجہ وقار ممتاز. ہاں, راجہ وقار ممتاز کی اتنی بڑی قربانی کہ اس نے پولیس, نیب, ایف آئی اے اور دیگر تمام اداروں کو فیس کیا, لیکن اس نے پارٹی ایفیلیشن جو تھی وہ نبھائی, پارٹی وفاداری جو تھی وہ نبھائی. اور پارٹی وفاداری کا جو سب سے بڑا ثبوت تھا وہ یہ تھا کہ وقار ممتاز اپنی پارٹی کے ساتھ اس وقت کھڑا رہا جب پرویز مشرف کا کو ہوا اور میاں نواز شریف کے خاندان کو پناہ دینے والا یہ راجہ ممتاز کا بیٹا راجہ وقار ممتاز تھا. راجہ وقار ممتاز اور ان کی فیملی, ان کے خاندان نے میاں نواز شریف کی فیملی کو, کلثوم نواز شریف کو اور اسی طرح ان کے اور لوگوں کو یہاں پر پھلگرام میں نہ صرف پناہ دی بلکہ ایسی مہمان نوازی کی کہ یہ مہمان نوازی کا جو یہاں سے ابتدا تھی, یہیں سے وقار ممتاز کی سیاست کا جو ڈگر تھا وہ ان کو معلوم ہوا اور انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ شخص جو ہے, یہ لڑکا جو ہے, یہ نوجوان جو ہے, یہ اسلام آباد کی تاریخ کا دھارا بدل سکتا ہے. مسلم لیگ نون سے 100 اختلافات کے باوجود, ہزاروں اختلافات کے باوجود ممکن ہے ان کی پالیسیوں سے بالکل میں اتفاق نہیں کرتا, لیکن میں ایک بات سے اتفاق ضرور کرتا ہوں کہ راجہ وقار ممتاز نے جو پارٹی کے لیے قربانیاں دیں, راجہ وقار ممتاز کی قربانیاں رائے گاں گئی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یونین کونسل کا الیکشن جیت کے آنے والا مسلم لیگ نون کا وہ ورکر, وہ کارکن, اس کو آپ طارق فضل چودھری جو کہ خود ساختہ سیٹ, جو ابھی جیلی مینڈیٹ کے ذریعے جو قومی اسمبلی کی سیٹ ان کو دی گئی, یہ سیٹ بنتی تھی وقار ممتاز کی, اور پارٹی نے یہاں پہ یہ کیا کہ طارق فضل چودھری کا حلقہ تبدیل کر کے اس کو یہاں پہ لایا گیا اور یہاں سے وقار ممتاز کو ہٹا دیا گیا, ان کو سکپ کر دیا گیا. وقار ممتاز میں بہت ساری خوبیاں تھیں اور راجہ وقار ممتاز جہاں پہ جب ان کی موت کی خبر آئی تو آنن فانن لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے, اور جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ ان کے نماز جنازہ میں ہر عام اور خاص شریک تھا. اور جب میں سوشل میڈیا پہ میں نے نظر دوڑائی تو اس میں پاکستان تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور دیگر تمام جماعتوں کے لوگ وقار ممتاز کے لیے افسردہ تھے. چونکہ وقار ممتاز کے دل میں کوئی حسد نہیں تھا, وقار ممتاز کے جو دل میں بات ہوتی تھی وہی ان کی زبان پہ ہوتی تھی, اور وقار ممتاز کا یہ خاصہ تھا کہ وہ جس کے ساتھ چلتے تھے اسی کے ساتھ چلتے تھے, ان میں منافقت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. آج اگر میں وقار ممتاز کی کسی تعریف کرنے پہ مجبور ہوا ہوں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص وفادار تھا. وہ نہ صرف نواز شریف سے وفادار تھا بلکہ اس کے خون میں وفاداری جو تھی وہ رچی بسی ہوئی تھی. وقار ممتاز کی جو نماز جنازہ تھی اس میں بڑی تعداد میں شہری شریک ہوئے, گاؤں کے گاؤں اور شہر پورا امڑ آیا, پورے ملک کے کونے کونے سے لوگ وقار ممتاز کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے. حتیٰ کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے تعزیتی پیغام میں وقار ممتاز کے لیے ایسے کلمات کہے کہ جو کہ ایک وزیر اعظم ہونے کے ناطے انہیں کہنے چاہیے تھے, لیکن
جب میں قاضی حسین احمد صاحب کی فوتگی پہ ان کی وفات پہ جب میں وہاں پہ ان کے نماز جنازہ میں شریک ہوا تو وہاں پہ حافظ حسین احمد نے قاضی صاحب کی نماز جنازہ کے بعد ایک بڑا قیمتی ایک جملہ کہا جو آپ کو کہوں گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ قاضی حسین احمد ایک بہت نفیس اور انتہائی زبردست قسم کی شخصیت تھی، لیکن یہ لفظ سننے کے لیے قاضی صاحب کو خود مرنا پڑا۔ تو وقار ممتاز کو لوگوں نے زندگی میں جو ان کے اپنے تھے وہ تو ان کو اچھا کہتے تھے، لیکن جو ان کے مخالفین تھے، جو ان کی مخالفت کرتے تھے، وہ بھی ان کو مرنے کے بعد اچھا کہنے پہ مجبور ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ وقار ممتاز ایک عظیم شخص تھا۔ تو وقار ممتاز کو عظیم شخص بننے کے لیے مرنا پڑا۔ ان کے مخالفین نے بھی یہ کہا کہ وقار ممتاز جو ہے وہ گریٹ ہے۔ وقار ممتاز آج ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی یادیں ہیں، اور ان سے جڑی ایسی یادیں ہیں کہ میں نے جب 2000 کا آج سے کوئی 20 سال پہلے جب ممتاز شاپنگ سینٹر کا اوپننگ ہوئی تو میں اس وقت ایک ٹی وی چینل میں کام کرتا تھا، تو میں نے اس پروگرام کی کوریج کی۔ تو وہاں سے اور اس کے بعد پھر جب مشرف کا کو ہوا تو ان دنوں جب وقار ممتاز اور ان کے ساتھیوں کے اوپر پولیس کی طرف سے چھاپے مارے جاتے تھے اور گرفتاریاں عمل میں لائی جاتی تھی، اور بڑا سخت اور کڑا وقت تھا مسلم لیگ نون پہ، تو میں اس وقت ایک اردو نیوز پیپر کے ساتھ جو میں وقار ممتاز اور ان کے ساتھیوں کی خبریں پبلش کرتا تھا، میں نے اپنا ایک دوستی کا ہی نہیں بلکہ صحافت کا وہ حق ادا کیا کہ جس کسی بھی پارٹی کے اوپر کوئی اوکھا اور کڑا وقت ہو تو صحافیوں کو کم از کم ان کا ساتھ دینا چاہیے اور حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو وہ میں نے کیا، اور آج وقار ممتاز کی اگر یاد میں کوئی چیزیں اگر کہہ رہا ہوں، کوئی ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف مجھے وقار ممتاز سے محبت تھی، بلکہ وقار ممتاز سے ہر اس شخص کو محبت تھی کہ جو شخص یہ چاہتا تھا کہ علاقے کے اندر ترقی ہو، اور علاقے کا یہ شخص جو ہے وہ قومی اسمبلی کا نمائندہ بن کے ہمارے دلوں کی اور ہماری عوام کی آواز بنے۔ آج وقار ممتاز ہم میں نہیں ہے، لیکن وقار ممتاز کی یادیں بہت ساری ہمارے ساتھ ہیں۔ آج بھی اگر ہم وقار ممتاز کی یادوں کو اپنے ساتھ رکھیں گے تو میں کسی جگہ پہ دیکھ رہا تھا کہ اسمبلی ڈیم کا نام جو ہے وہ وقار ممتاز کے نام سے منسوب کیا جائے۔ اس سے بھی کوئی بڑی بات اگر ہو سکتی ہے تو وقار ممتاز کے ساتھ اس وقت وفاق میں اور پنجاب میں اور 2 صوبوں میں اور مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اگر وہ چاہیں تو وقار ممتاز کے نام بہت ساری چیزیں منسوب کر سکتے ہیں، اس لیے کہ پارٹی کا یہ وہ کارکن ہے جس نے پارٹی کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔ نیب، FIA اور دیگر اداروں کے سامنے وقار ممتاز نے اپنے ساتھیوں سمیت جو قربانیاں دیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ وقار ممتاز نے جن پیشیوں اور جن کوٹوں کا سامنا کیا وہ بھی اہلیان اسلام آباد اور اہلیان پاکستان اور خصوصاً مسلم لیگ نون کے لیے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ وقار ممتاز تو قبر میں چلا گیا، لیکن اس کی یادیں اب بھی ہیں۔ تو جو لوگ اچھے ہوتے ہیں، جو لوگ اخلاقیات میں بازی لے جاتے ہیں، وہ اگر مر بھی جائیں تو وہ زندہ رہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ اگر یہ کہیں کہ وقار ممتاز جو ہے نا ان کو بلایا نہیں جا سکے گا، اور وقار ممتاز کا اس عمر کے اندر جانا سب کے دلوں کو افسردہ کر گیا، اور وقار ممتاز ہر اجنبی کو، ہر جاننے نہ جاننے والے کو یقین مانیں کہ بہت زیادہ افسردہ کر گیا، اور وقار ممتاز کی کمی جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی۔ اور ہو سکتا ہے شاید یونین کونسل پھلگراں ہی نہیں بلکہ یہ پورا ہب جو ہے، جو دیہی علاقہ ہے، اس میں وقار ممتاز کی کمی جو ہے وہ پوری نہ کی جا سکے، اور یہ بھی ہو کہ وقار ممتاز جیسا ہو سکتا ہے کوئی شخص پھر ایک ٹائم کے بعد آئے۔ تو راجہ وقار ممتاز کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ کریم ان کے جملہ احباب کو، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور وقار ممتاز جیسے لوگ ہماری تاریخ کا حصہ رہیں، اور وقار ممتاز جیسے لوگ ہوں گے تو ہمارا علاقہ جو ہے وہ پھلے پھولے گا، ہمارا علاقہ ترقی کرے گا، اور ایسے محبتیں بانٹنے والے انسان جو ہیں جب چلے جاتے ہیں تو دل دکھی کر جاتے ہیں۔ راجہ وقار ممتاز کی ابدی اور اخروی منازل آسان فرمائے، اور ان کی بشری خطائیں معاف فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔